یہ آپ نے صحیح کہا. ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ دولت کے وظائف کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور جو بھی کوئی بتا دے وہ عمل کرتے ہیں. حتیٰ کہ لوگ وہ بھی عمل کرتے ہیں کہ جو یہ مطلب یہ ہے کہ عامل بتا دیتے ہیں جی کہ یہ پڑھ کے تکیے کے نیچے رکھ دیں صبح 1.5 کروڑ پڑا ہوگا. لوگ اتنے سادے ہیں کہ وہ عمل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ کا سوال ہے تو میں آپ کو اتھینٹک یعنی ایسا کہ جس کو کوئی دنیا کا نہ کوئی عالم نہ مفتی نہ کوئی دوسرا جھٹلا سکے. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بھی بتا دیا کہ تم لوگ قرآن پاک پہ غور کیوں نہیں کرتے. لوگوں کو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ غور کرنے سے مراد کیا ہے. کیا غور سے دیکھنا ہے یا سمجھنا ہے؟ نہیں. اللہ رب العزت کی بات کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں ہر بندے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے. جیسے اللہ رب العزت کی جو بولنے کا سٹائل ہے وہ ہمارے سامنے قرآن پاک ہے. اللہ کا بولنے کا انداز کیا ہے، تو اس انداز سے ہی اللہ رب العزت نے خود ہی کوڈنگ بتائی ہوئی ہے قرآن پاک میں کہ اگر تمہیں چاہیے نا کہ اللہ رب العزت تمہیں رزق عطا فرمائے، دولت عطا فرمائے، بیٹے عطا فرمائے، کاروبار عطا فرمائے، تو تم یہ کام کرو. سمپلی بات ہے، جس نے دینا ہے وہ خود بتا رہا ہے. آپ کا کاروبار پھلتا پھولتا رہے. کرنا کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان ہے. اب جو آپ نے بتایا نا، انسان کو چاہیے، جو میں نے بھی کیا تھا، یہ مجھے میرے ایک دوست تھے سعودی ایئر لائن میں، وہ کام کرتے تھے، بزرگ سعودی تھا، اچھی بلی داڑھی اور بڑا خوبصورت چہرہ، نورانی سا چہرہ. تو انہوں نے بتایا کہ اگر آپ صبح اٹھ کر ٹھیک ہے جی درود پاک سے شروع کیجئے کام، اور اس کے بیچ میں آپ فار ایگزامپل اگر آپ 10 بار استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں یا 70 بار استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے آپ اس کو کلوز کرتے ہیں دوبارہ درود پاک سے، اللہ رب العزت کی ذمہ داری پھر اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ میں نے اب اس بندے کو بہت کچھ عطا کرنا ہے. اب دیکھیں نہ یہ وظیفہ، نہ یہ وہ مرغیوں یا وہ سیریوں والا بکروں والا کوئی عمل ہو گیا. کتنا خوبصورت عمل. یعنی کہ ایسا بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، وہ بھی بیٹھ کے ایک تسبیح بیٹھ کے استغفر اللہ استغفار کی. میں نے یقین کیجئے کہ جب یہ استغفار کرنا شروع کر دی نا اور 70 بار استغفر اللہ، صرف استغفر اللہ، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ استغفر اللہ میں نمبر 1 آپ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انسان مٹی دھول وغیرہ سے آنے کے بعد جب نہاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فریش ہو جاتا ہے، صاف پاک. جتنا آپ استغفر اللہ پڑھتے جاتے ہیں اللہ آپ کو پاک کرتا جاتا ہے گناہوں سے، پریشانیوں سے، دل مطمئن ہو جاتا ہے. اس سے دیکھیں نا یہ ڈپریشن کا بھی بہترین علاج ہے. اور اس کے بعد ایک قدرتی طور پہ جب آپ استغفر اللہ کرتے رہتے ہیں نا، اچانک سے جو ہوا آپ کے منہ سے استغفر اللہ کی نکل رہی ہوتی ہے نا، وہ آپ کے گناہ آپ کے منہ سے جھاڑ رہے ہوتے ہیں. یہ اتنا خوبصورت عمل ہے. جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے، لیکن یہاں پر بات دولت اور رزق کی ہو رہی ہے. بلکہ میں دیکھیں ہم کام اللہ نے کرنا ہوتا ہے، کوئی انسان گارنٹی نہیں لے سکتا، لیکن آن دا بیسس آف قرآن کریم، کیونکہ اللہ رب العزت تو آپ کو پتہ ہے انک لا تخلف المیعاد کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور نہ ہی اللہ اپنے وعدے سے ہٹتا ہے. تو اس کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ استغفر اللہ کرنا شروع کر دیں. نمبر 1 آپ جنتی بھی ہوتے جائیں گے، گناہوں سے پاک بھی ہوتے جائیں گے، اچھے بھی ہوتے جائیں گے. اور اللہ رب العزت پھر اپنے ان مومن بندوں کو، کیونکہ جو پاک ہوتے جائیں گے آپ مومن ہوتے جائیں گے، اور مومنین کے ساتھ ہی تو اللہ کے سارے وعدے ہیں. اللہ کے وعدے گناہگاروں کے ساتھ تو نہیں ہیں، مومنوں کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں. آپ مومن ہوتے گئے، آپ کا رزق بڑھتا گیا. اور یقین کریں کہ آپ بھی ماشاءاللہ بہت عرصے سے مجھے جانتی ہیں کہ استغفر اللہ نے کیسے کیسے ہمیں الحمدللہ رب العالمین ہرا بھرا کر دیا اور کسی بھی چیز کی کمی نہیں چھوڑی. کاش کہ ناظرین استغفر اللہ کو اپنا لیں تو یہ مجھے یوم القیامت یعنی جب حساب ہو رہا ہوگا تو یاد کریں گے ایک بندے نے اس طریقے سے ہمیں بتایا تھا. اور آج ہماری بخشش بھی ہوگی اور دنیا میں ہماری زندگی بھی بڑی آرام اور تسلی سے گزری.